ہمیں یہ جو ہمارے مسلمان لوگوں جو بیچ میں ہے نا، یہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. ہم مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں اتنے خاص ترقی یافتہ نہیں ہیں. سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہے. فرانس کو کیا نقصان ہے؟ یہ تو تنظیم بنی ہوئی ہے. غیر لوگ ممالک بات کرتے تھے، ہمارے پاکستان میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ دھرنے ہو رہے ہیں، مولوی اتنے دھرنے دے رہے ہیں، دکانیں چل رہی ہیں، کئی لوگ غریب بے روزگار گھر بیٹھ گئے ہیں. اتنے معاملات پاکستان کے خراب ہیں. یہ خود کو سوچنا چاہیے حکومت کو. جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حماد شاہ. ناظرین اس وقت ہم بکھر میں موجود ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو طریقے لبیک پاکستان نے جو دھرنا دیا ہوا ہے اسلام آباد میں اور پورے ملک میں انہوں نے ہڑتال کی جو ہے وہ کالز دے رکھی ہیں. تو ناظرین ہم دیکھیں گے، لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو اگر باہر بھجوا دیا جائے تو اس سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، یا جو فرانس کا سفیر ہے اس کو واپس بھیجنے سے یہ توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے جو فیلنگز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ بند ہو جائے گا، یا جو ہمارے پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہو کے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی محمد زہیب. اچھا زہیب صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سفیر کو باہر بھیجنے کی، فرانس کے سفیر کو باہر بھیجنے کی ایک دھرنے ہو رہے ہیں ملک میں، اور پاکستان کا یہ نقصان ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جو ہے وہ رکشے جلائے جا رہے ہیں، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، مکان جلائے جا رہے ہیں. کیا اس سے کوئی فائدہ ہوگا، یا پورے مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے، پورے مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہو کے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھانی ہوگی؟ جی آئی تھنک جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک قانون لایا جائے کہ جہاں پہ بھی ایسا ہو، کیونکہ یہ مسئلے پہلے بھی آ چکے ہیں. یہ دھرنے وغیرہ سے مطلب کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی نقصان ہو چکا ہے، ہمارا اموات بھی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ گاڑیاں جلائی گئی ہیں، روڈوں، ہر چیز کا نظام مطلب درہم برہم ہو گیا ہے. تو آئی تھنک یہ جو عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، تو اس پہ میں ان کو وہ داد دیتا ہوں اور امید ہے کہ وہ پورا کریں. اگر پراپرلی اس کا جتنے بھی ممالک ہیں یہ ایک لا پیش کریں، ایک لا ہو کہ یہ آئندہ کوئی بھی اگر ملک ایسا کرے گا تو ان کے خلاف ایک قانون سازی ہو، تو آئی تھنک یہ اچھا سٹیپ ہے اور امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان اس وقت دنیا میں یہودیوں سے زیادہ ہیں. یہودی بڑا ایک لمیٹڈ سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ایک قانون منظور کروا لیا کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا. تو کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ جو ہے یہ یورپین کنٹریز کی طرف سے توہین رسالت کیوں ہو رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ آئی تھنک یہ صرف ہمیں نا ایک آپس میں میرا جہاں تک ذہن ہے نا، صرف ہمیں یہ جو ہمارے مسلمان لوگوں جو بیچ میں ہے نا، یہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ ہمارے اپنے بھی مسائل ہیں. ہم مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں اتنے خاص ترقی یافتہ نہیں، اگر آپ دیکھیں نا ایک دو ممالک یا کچھ ممالک کے سوا. تو جو ہمارے ملک ہیں، ہمارا پاکستان ہے یا دوسرے ایسے ایشیائی جو کنٹریز ہیں نا، تو وہ اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے. یہ بیچ میں ہمیں ایک آپس میں جھگڑا رہی ہیں، جھگڑا کروا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، ہم جانی نقصان بھی وہ کر رہے ہیں. تو جو کل انہوں نے بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو اگر ایک ایسا لا آئے جس کی وجہ سے کہ یہ آگے نہ ہو، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور امید ہے کرتے ہیں کہ ایسا آ جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ بھی پٹھان فیملی سے مجھے جو ہے لگ رہے ہیں، اور یہ مجھے بتائیں کہ طریقے لبیک پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ جو ہم دیکھ رہے ہیں پٹھان فیملی سے، کیا وجہ ہے وہ اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ وہ ایک تھوڑی سی بات پہ جو ہے وہ بڑا ہائپر ہو جاتے ہیں اور پورا جذبات دکھاتے ہیں؟ کیا یہ پٹھانوں میں یہ چیز قدرتی پائی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی، تھوڑا سا بتا دیں ہمیں. جی ویسا اگر دیکھا جائے تو یہ ہائپرنیس جو ہے نا، یہ پٹھانوں میں خون میں شامل ہے. جی خون، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خون میں شامل ہے. بہرحال یہ ایسے مسئلے ہیں کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جذبات سے کام لیتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے. تو آئی تھنک یہ جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اس سے ہمارا ہی ملک کا نقصان ہو رہا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی نقصان بھی ہوا ہے. تو اس سے کچھ ہوگا نہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے تو ہمارے اپنے حکومت کے جو ہے نا وہ اس کے بیچ میں وہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا وہ ہو جائے. تو یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ سارے ممالک، اسلامی ممالک اکٹھا کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. پرماننٹ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ آئیں گاڑیاں جلائیں، بائک جلائیں، لوگوں کا نقصان کریں. نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وقاص.
اچھا وکاس مجھے یہ بتائیں یہ جو یہ دھرنے چاہ رہے ہیں ملک میں لوگوں کو آپ نے دیکھا کسی کی دکان جلا دی گئی ہے کسی غریب کا رکشہ جلا دیا گیا پولیس والوں اور عوام آپس میں جو ہے یہ آمنے سامنے ہے تو اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے یا اس سے فرانس کا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تو ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہے، فرانس کو کیا نقصان ہے؟ یہ تو تنظیم بنی ہوئی ہے، غیر لوگ ممالک بات کر دیتے ہیں، ہمارے پاکستان میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، یہ دھرنے ہو رہے ہیں، مولک اتنے دھرنے دے رہے ہیں، دکانیں جل رہی ہیں، کئی لوگ غریب بے روزگار گھر بیٹھ گئے ہیں، اتنے معاملات پاکستان کے خراب ہیں، یہ خود کو سوچنا چاہیے حکومت کو کہ ملک حالات کیا ہو رہے ہیں۔ ایسا پاک مہینہ ہے ماہ رمضان، اس میں ہمارے ملک میں تباہی ہو رہی ہے، تباہی برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو آخر کون سمجھائے گا کہ یہ جو آپ اپنی چیزیں جلا رہے ہیں، اپنے ملک میں پیٹرول پمپ جلا رہے ہیں، آپ گاڑیاں جلا رہی ہیں، غریب لوگوں کا روزگار جو ڈیلی ویجز والا بندہ ہے جو دیہاڑی کرتا ہے، جب ملک میں دھرنے ہوں گے ہڑتال ہوگی وہ بیچارہ کیسے سارا دن جو ہے اپنے بچوں کے لیے روزی کمائے گا اور شام افطاری کے ٹائم گھر چیزیں لے کے جائے گا؟ تو اس سے فرانس کو کیا اثر پڑ رہا ہے یہ مجھے تھوڑا سا بتائیں۔ اس میں تو فرانس کی تو کوئی معلومات بھی نہیں ہے، ہمارا پاکستان کا خود کا نقصان ہے۔ جو بے روزگار ہے جو تازی دیہاڑی بناتے ہیں وہ ایک دن نہ جائیں ان کو شام گھر میں روٹی نہیں بنتی، افطاری تو دور کی بات ہے۔ یہ ہماری ملک کو سوچنا چاہیے، ہمارے حکومت وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا حالات بنے ہوئے ہمارے ملک کے۔ ہمارا ملک ایسا نہیں ہے، ہمارا پاک صاف ملک ہے، اس میں امن و امان سکون ہونا چاہیے۔ یہ فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہے، جو بھی نقصان ہے ہمیں نقصان ہے، چاہے حافظ مولویوں کو نقصان ہے، چاہے حکومت کو نقصان ہے، چاہے دکانیں جلاتے ہیں تو پاکستانی نا، ٹھیک ہے، کلمہ تو ایک ہی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے ناموس رسالت کے نام سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ فرانس میں جو ہے وہ خاکہ جاری کر دیا جاتا ہے یا کوئی ایسی، تاکہ مسلمان ممالک کے جو امن کو ہے وہ خراب کیا جائے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے ذہن کے مطابق کیا سمجھتے ہیں یہ جو طریقے لبیک پاکستان والے ان کو اپنی طرف سے کیا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کیا سٹیپ اٹھائیں؟ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یا کوئی بھی مسلمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل میں دھڑکتے ہیں، بے شک ان سے ہر بندہ جو ہے ان کے لیے جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو کہ یہ جو انہوں نے دھرنے دیے ہوئے ہیں یا ملک میں جو افراتفری ہے، آپ اپنے ذہن کے مطابق کیا ان کو ایک عام انسان کیا مشورہ دے گا؟ ہم تو یہی مشورہ دیں گے ان کو کہ یہ ملک کے حالات نہیں بگڑنا چاہیے، خود کو سوچنا چاہیے، جو بھی دھرنے وغیرہ ہیں یہ سب ختم کرنا چاہیے، امن و سکون سے رہنا چاہیے، جو بھی حکومت سے مشورات کرنا چاہیے نا مولویوں کو کہ ہمارا یہ فلاں مسئلہ ہے حل کریں، گورنمنٹ بھی حل کرے گی، سول آدمی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا تو یہی مشورہ ہے، پاکستان میں امن و سکون ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔